بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم وضو کے بارے میں بیان کریں گے کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں اور وضو کے صحیح ہونے کی جو شرائط ہیں وہ کتنی ہیں اور وضو کے جو مکروہات ہیں وہ کتنے اور کون کون سے ہیں۔ احبابی دی وقار، وضو کے 4 فرائض ہیں۔ ان میں سے پہلا فرض جو ہے وہ چہرے کو دھونا، اور دوسرا فرض جو ہے وہ ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، اور تیسرا فرض جو ہے وہ چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض جو ہے پاؤں کو ٹخروں سمیت دھونا۔ یہ 4 فرائض جو ہیں، اگر ان فرائض میں سے کوئی بھی فرض رہ جائے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ جب آپ کا وضو نہیں ہوگا تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کے لیے جو وضو ہے وہ شرط ہے۔ جب شرط ہوگی تو پھر مشروط پایا جائے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ان 4 فرائض جو ہیں ان کو ہمیں اچھی طرح ادا کرنا ہوگا۔ آگے وضو کے صحیح ہونے کے لیے کیا شرطیں ہیں؟ احباب دی وقار، وضو کے صحیح ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ اعضائے وضو پر پانی کا پہنچ جانا، یعنی جو وضو کے اعضاء ہیں ان تک پانی کا پہنچنا، یعنی پانی جو ہے ان کے اوپر بہے چلے اور پانی کے جو قطرے ہیں وہ نیچے ٹپکیں، تو پھر آپ کا وضو جو ہے وہ صحیح ہوگا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں سردیوں میں جو صرف ہاتھ کو جو ہے وہ دھوتے ہیں، ان کے اوپر پانی لگا کر پھر صرف اس طرح کر دیتے ہیں، تو اس طرح کر دیتے ہیں۔ آپ کا اس طرح وضو نہیں ہوگا۔ وضو جو ہے تب ٹھیک ہوگا جب آپ کے جسم کے اوپر، اعضائے وضو کے اوپر جو ہے پانی بہے گا اور پانی جو ہے نیچے ٹپکے قطرے اس کے، تو پھر آپ کا وضو صحیح ہوگا۔ اور دوسری جو شرط ہے وہ چیز جو وضو کے خلاف ہے، مثلا حیض، نفاس اور حدث وغیرہ کا ختم ہو جانا، تو اس کے بعد پھر آپ وضو کریں تو پھر آپ کا وضو ہوگا۔ آگے جو ہے ایسی چیز جو پانی کو جسم تک نہ پہنچنے دے، مثلا موم ہو یا چربی ہو، اگر آپ کے جسم کے اوپر لگی ہوئی ہے تو آپ پہلے ان کو دور کریں، کیونکہ وہ جو چیزیں ہیں وہ پانی کو جسم تک نہیں پہنچنے دیتی، لہذا ان کو پہلے دور کریں، پھر جو ہے آپ وضو کریں تاکہ آپ کا وضو صحیح ہو۔ ہماری کچھ بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ وضو کرنے سے پہلے انہوں نے اپنے ناخن جو ہوتے ہیں ان کے اوپر پالش لگائی ہوتی ہے۔ پالش کو اتاریں، کیونکہ پالش کے نیچے جو ہے وہ پانی نہیں جاتا، جسم تک نہیں پہنچتا، لہذا بہتر یہی ہے کہ آپ پہلے اس پالش کو اتاریں پھر وضو کریں تاکہ آپ کا وضو جو ہے وہ ٹھیک ہو۔ آگے ہے وضو کے مکروہات، یعنی ایسی چیزیں جو ہم وضو کے اندر کرتے ہیں لیکن وہ چیزیں مکروہ ہیں، اور وہ 6 ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا، یعنی آپ کو جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ آپ پانی جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں۔ مثلا آپ وضو کرنے بیٹھے، ٹوٹی کو آپ نے چلا دیا، پانی بہہ رہا ہے، آپ مسواک کر رہے ہیں، صابن لگا رہے ہیں ہاتھوں کے اوپر، تو اس طرح بھی جو ہے پانی کا ضیاع جو ہے یہ بھی مکروہ ہے۔ اور دوسرا جو ہے ضرورت سے کم استعمال پانی کرنا، یعنی جتنی آپ کو وضو کے اندر ضرورت ہے اس سے آپ کم پانی استعمال کر رہے ہیں تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے چہرے کے اوپر زور زور سے جو ہے وہ پانی کو مارنا، زور زور سے جو پانی کو مارنا یہ بھی مکروہ ہے۔ مثلا آپ کے پاس ادھر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہوا، وضو کر رہے ہیں، آپ چہرے کے اوپر زور زور سے پانی لگا رہے ہیں، مار رہے ہیں، تو اس سے جو ہے ان کے کپڑے جو گیلے ہو جائیں گے، تو لہذا اس طرح چہرے کے اوپر زور زور سے وضو کے اندر پانی جو ہے وہ بھی مارنا یہ بھی مکروہ ہے۔ آگے ہے وضو کے دوران دنیاوی گفتگو کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور 5ویں نمبر پر ہے بغیر عذر کے کسی دوسرے بندے سے مدد لینا، یعنی آپ کو عذر نہیں، آپ کے ہاتھ بھی ٹھیک ہیں، پاؤں بھی ٹھیک ہے، آپ جو ہے وضو کر سکتے ہیں، پھر آپ کسی بندے کو کہتے ہیں بھائی ادھر آئے مجھے وضو کرائیں، تو یہ بغیر عذر کے کسی سے مدد لینا وضو میں یہ بھی مکروہ ہے۔ آگے نمبر 6 پر ہے 3 بار نئے پانی سے سر کا مسح کرنا، یعنی آپ نے اس طرح کیا کہ آپ وضو کر رہے ہیں، جب آپ مسح کرنے لگے ہیں تو آپ نے جو ہاتھ دھوئے ہیں، پھر آپ نے مسح کیا ہے، پھر آپ نے دھوئے ہیں ہاتھ، پھر آپ نے مسح کیا ہے، پھر آپ نے ہاتھ دھوئے ہیں، پھر مسح کیا ہے، اس طرح جو ہے نئے پانی کے ساتھ سر کا جو ہے 3 بار مسح کرنا نئے پانی کے ساتھ یہ بھی مکروہ ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔